بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 4 درس نمبر 4 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں نے ابھی قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پیش کی جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس نازل کیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے کہ جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں جو قابل غور ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اپنا مقدس کلام قرآن عظیم اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمائی، جو صرف مسلمانوں ہی کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے بلکہ پورے عالم کی انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی گئی ہے۔ ھدی للمتقین اور ھدی للناس کے طور پر یہ کتاب نازل کی گئی۔ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے یہ کتاب کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ جو کوئی بھی اس کتاب سے ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جو حق بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے، اور قرآن وہ سچی کتاب ہے جو صحیح اور غلط، حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، حلال اور حرام، نیک بخت اور بدبخت اور سیاہ و سفید کے درمیان مکمل فرق کرنا سکھاتی ہے۔ دوسری بات کہ جو شخص بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے ان کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، چونکہ جو روزہ اس نے چھوڑ دی ہے ان کی قضا ان پر لازم ہے اگر صحت برقرار ہو جائے تب۔ صحت اگر برقرار نہ ہو، صحت بگڑتی چلی جائے تو پھر پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان روزوں کا وہ فدیہ ادا کر دے جو صدقہ فطر ہے، ایک روزے کی فدیہ صدقہ فطر ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ اسلامی شریعت میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنی شریعت اور اپنا دین ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے ان میں آسانیاں پیدا کی ہے۔ ہر حالت کے اوپر ہمارے لیے قانون الگ الگ بنائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، سفر میں ہے اور روزے کی مشقت اسے برداشت نہیں ہوتی ہے تو ایسی حالت میں وہ روزے کو چھوڑ دے، ترک کر دے اور افطار کر لے، اور پھر اپنی حالت کو، صحت کو درست کر لے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر اس چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لے،
اگر صحت برقرار ہو جائے یا سفر سے لوٹ کر آ جائے تب۔ اگر وہ سفر پہ لوٹ کر نہیں آ رہا ہے، سفر میں اگر اس نے قیام کی نیت کر لی تو پھر جہاں اس نے قیام کی ہے وہیں اس کا اعادہ کر لے، اور اگر صحت برقرار ہو گئی، بیماریاں ختم ہو گئی تو پھر اس کا اعادہ کریں۔ اسی طریقے سے شریعت کے دوسرے تمام احکام، آپ نمازوں کے احکام کو دیکھیں کہ اگر آدمی سفر میں ہے تو ہر 4 رکعت والی نماز کا قصر کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر بیماری کی حالت میں ہے، مقیم ہے، بیماری کی حالت میں ہے اور نماز کا وقت آ گیا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے، قیام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتا تو ایسی حالت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نماز پڑھے، لیکن نماز پڑھے۔ سہولت آپ کے لیے ہے اور قانون ضابطہ بنایا گیا ہے، کسی بھی حالت میں آپ کو نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز کی ادائیگی کرے۔ لیکن اگر وہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ آدمی کھڑے ہونے کی یا بیٹھ کر لیٹ کر پڑھنے کی قوت نہیں ہے، اسے اب کچھ یاد نہیں رہتا، تو ایسے وقت میں پھر وہ نماز کی طرف سے بھی وہ فدیہ ادا کرے گا۔ بالکل جب آدمی یا تو پھر ایسی حالت میں کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا تو ایسی حالت میں وہ معذور ہو جاتا ہے اور معذور کا حکم اس پہ نافذ کیا جائے گا۔ ہر حالت میں اللہ نے انسانوں کے حالات کا خیال رکھا ہے، عمر کا، صحت کا، موسم کا، دوسری مجبوری اور معذوریوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، اور کمزور، مجبور اور معذور انسانوں کی رعایت دی گئی ہے۔ ایسا کسی بھی آپ کو احکام میں نہیں آئے گا جس میں اللہ نے حکم نازل کیا اور اس میں ان لوگوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ اگر بظاہر شریعت کے کسی حکم میں ہم کو دشواری اور مشکل معلوم ہوتی ہے تو وہ اصل میں ہماری اپنی ہی کسی کمزوری، سستی، کاہلی اور تن آسانی یا راحت طلبی کے بنا پہ معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ہر حالت کو بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر حکم میں ہماری مصلحت اور دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور روزوں میں جو ہم نے مشقت اور پریشانیاں اٹھائی ہیں اور اس پر جو اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہے ان پر اس اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، اس لیے ہمیں وہاں شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو بھی ثواب ملے گا جو افطار کرائے گا۔ اس روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کسی کا افطار کرا دیا تو افطار کرنے والے کے روزے سے کچھ نیکیاں لے کر افطار کرانے والوں کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے دار کو مکمل ثواب ملے گا، اور جتنا روزے دار کو ملے گا اتنا ہی ثواب روزے افطار کرانے والے کو بھی عطا کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے اور بھر پیٹ کھانا کھلائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا کر اس کا افطار کرا دے تو اللہ رب العزت اس پر بھی یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالی بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہر رات ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کے روزے دار کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دوسروں کے روزہ افطار کا سبب بنے اور ہمیں بھی اللہ وہ نعمت، وہ برکت اور وہ رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔